سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کے دن اپنے گھر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ تقریباً 3 ماہ سے مسجد اقصی میں جمعۃ المبارک کی نماز پر پابندی ہے۔ 200 سے زائد مساجد اور عبادت گاہوں کو منہدم کر دیا گیا۔ 23,000 سے زائد مسلمان نہتے، بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان شہید کر دیے گئے، جبکہ 3 لاکھ سے زائد عمارتوں اور گھروں کو مسمار کر دیا گیا، بمباری کے ذریعے منہدم کر دیا گیا، اور غزہ کے بسنے والوں کے گھروں کو، عمارتوں کو زندہ انسانوں کی قبر بنا دیا گیا۔ اور یہ پورے عالم اسلام کے منہ پر تماچا ہے کہ مسلمان اپنی تمام تر قوت اور اپنی تمام تر افرادی ہیبت کے باوجود وہن میں مبتلا ہو گئے، اور دنیا کی محبت اور آخرت کی ناپسندیدگی اور کراہیت الموت نے ہمیں اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کہ آج جب اسرائیلی فوجوں کی طرف سے نعوذ باللہ من ذالک مسجد اقصی کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، تو پورے عالم اسلام میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں جو امت مسلمہ کی عزت اور آبرو کا دفاع کر سکے۔ اور اس وقت اسرائیلی صہیونی فوجیں جس طرح مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہیں، ان کے کیمپس پر بمباری کی جا رہی ہے، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز پر بم برسائے جا رہے ہیں، ہاسپٹلز کو فنا کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو بغیر کھانے پینے اور گھر کے عام شاہراہوں پر میدانوں میں بیٹھے ہیں، ان پر بھی بمباری ہو رہی ہے۔ انوائرمنٹ کو ان لیویبل بنا دیا گیا ہے، پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، اور لاکھوں انسانوں کی زندگی صرف اس سبب اسٹیک پر ہے کہ ان کو کھانا، خوراک اور پانی مہیا نہیں کیا جا رہا۔ خندقیں کھود کر اجتماعی قبریں بنائی جا رہی ہیں، اور حدیث کے مطابق وہ لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ بیت المقدس کے دفاع میں پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ تمام تر دشمنان اسلام انہیں اس بات کی سزا دے رہے ہیں، اور یہ ان کے اپنے گمان کے مطابق ہے کہ یہ اصحاب ایمان ہیں، اور ایمان لانے کے سبب ان کو طرح طرح کی تکالیف اور عذابوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ تو اسی مناسبت سے آج ہم نے یہ ارادہ کیا کہ سورۃ البروج کی کچھ آیات مقدسہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ حدیث جو آپ نے اصحاب اخدود کے بارے میں تفصیلی طور پر بیان کی، اس کو ذکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، فرمایا قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ برج عربی میں ٹاورز کو کہتے ہیں۔ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور قسم ہے اس دن کی جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے، مراد قیامت کا دن ہے۔ وَشَاهِدٍ
ومشهود، اور فرمایا اس دن کی جس دن سب حاضر ہونے والے ہیں، اور اس دن کی کہ جس دن سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوں گے۔ شاہد کی بھی قسم اٹھائی اور جس کو حاضر کیا جائے گا اس کی بھی قسم اٹھائی، اس دن کی بھی قسم اٹھائی جس دن سب لوگوں کو حاضر کیا جائے گا، اور جس کی بارگاہ میں حاضر کیا جائیں گے اس ذات اقدس کی بھی قسم اٹھائی، اور پھر فرمایا قتل اصحاب الاخدود، فرمایا کھائی کھودنے والے ہلاک ہو گئے۔ مراد اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ماضی میں جب اصحاب ایمان میں سے ایمان لانے کی پاداش میں ایک بادشاہ نے خندقیں کھود کر اصحاب ایمان کو زندہ ان خندقوں میں ڈال کر جلا دیا، اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کے لیے اس واقعے کو بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا جن لوگوں نے اصحاب ایمان پر ظلم کیا، کھائی کھودی، آگ جلائی اور اہل ایمان کو اس میں زندہ جلا دیا، فرمایا وہ مارے گئے۔ النار ذات الوقود، فرمایا جس میں آگ بڑے ایندھن والی تھی، فرمایا انہوں نے خندقیں کھود کر اہل ایمان کو زندہ جلایا، وہ تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو کہ جنہوں نے اصحاب ایمان کو اس طرح تکلیف دی۔ اور کیفیت کیا تھی؟ فرمائیں اذ ہم علیہا قعود، اور جب انہوں نے خندقیں کھود کر اصحاب ایمان کو زندہ ان خندقوں میں جلایا تو ان خندقوں کے کنارے بیٹھ کر ان کے جلنے کا منظر دیکھنے لگے۔ آج دنیا کی بھی کیفیت اسی طرح کی ہے کہ گویا کہ غزہ کو ایک اجتماعی قبر بنا دیا گیا ہے، ایک ایسی خندق بنا دیا گیا کہ جہاں بمباری کے ذریعے سے ان انسانوں کو زندہ جلا کر شہید کیا جا رہا ہے، اور پورے عالم انسانیت کو موقع صرف اتنا ملا کہ سب بیٹھ کر ان باتوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ فرمایا وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ وہ دشمن سلوک کر رہے تھے، فرمایا وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت یہی کیفیت ہے کہ اصحاب ایمان کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے پوری دنیا اس کو ملاحظہ کر رہی ہے۔ فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، فرمایا ان کی دشمنی کیا تھی؟ فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، انہوں نے ان اصحاب ایمان کی کسی بات کو پسند نہیں کیا مگر یہ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے تھے۔ یعنی جس بنیاد پر کانفلکٹ پیدا ہوا وہ دولت نہیں ہے، وہ مال جاہ و منصب اور اقتدار نہیں ہے۔ فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، فرمایا ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے تھے۔ تو ان دشمنان اسلام نے نہیں پسند کیا ان مسلمانوں سے کسی بات کو مگر یہ کہ وہ اللہ پر ایمان لانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کی مدح کی تاکید فرما رہا ہے، اور اللہ کی صفت کیا بیان ہوئی؟ فرمایا العزیز الحمید، جو سب چیزوں پر غالب ہے اور سب سے زیادہ بزرگ و برتر ہے، جس کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کی جاتی ہے، اور وہ اپنے بندوں کی خود حمد و ثنا کرنے والا ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، فرمایا جس کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ تو کوئی یہ گمان نہ کرے کہ اگر وہ اصحاب ایمان پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، اگر وہ اصحاب ایمان کا قتل عام کر رہا ہے، اگر غزہ کے اندر جینوسائیڈل وائلنس ہو رہا ہے، تو کوئی یہ گمان نہ کرے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک
اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے ماورا ہو گیا. فرمایا جس کے قبضے میں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر گواہ ہے اور اسے دیکھنے والا ہے. فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات. دیکھیے کافروں کی اس اعتبار سے دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں نے دین کو قبول نہیں کیا لیکن وہ اصحاب ایمان کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہیں کرتے، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. لیکن کافروں کی ایک دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے کہ جو نہ صرف کفر کا ارتکاب کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو ایمان لانے سے روکتے ہیں، اللہ کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. یہاں تک کہ اگر کچھ لوگ ایمان لے آئیں تو پھر انہیں آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، انہیں ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں. تو فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات. فرمایا بے شک جن لوگوں نے ایمان والوں مردوں اور عورتوں کو ایذا دی، ثم لم یتوبوا، اور پھر توبہ بھی نہ کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے. یہ دراصل اصحاب اخدود کی مثال دے کر حضور علیہ السلام کے عہد مبارک میں مشرکین مکہ کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ جیسے حضور علیہ السلام سے قبل یمن کے ایک بادشاہ ذو نواس نے ایمان لانے کے جرم میں اہل ایمان کو خندقیں کھود کر زندہ جلا دیا، ان کے خاندان سمیت انہیں شہید کر دیا اور توبہ بھی نہ کی، تو اہل ایمان کو تکلیف دینے کے سبب مشرکین سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہو، تم نے بھی اصحاب ایمان کو تکلیف اور ایذا دی ہے. اگر تم نے توبہ نہ کی اور حضور علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تو تمہارے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے جو سخت جلانے والا ہوگا. فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کرتے رہے، لہم جنات، ان کے لیے اللہ نے جنتوں کو رکھا ہے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ذالک الفوز الکبیر. فرمایا دنیا کے اندر اگر کوئی اس اصحاب ایمان کو بظاہر مغلوب کر لے، بظاہر انہیں شہید کر دے، بظاہر ان کا مال و اسباب چھین لے، تو فرمایا اس سے اہل ایمان ناکام و نامراد نہیں ہو جاتے، بلکہ کامیابی کا فلسفہ یہ ہے کہ جو ایمان لے آیا اور اعمال صالحہ کیے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو جاتا ہے. تو لہٰذا پروفٹ اینڈ لاس، فتح اور شکست کے مفہوم کو اس وقت انسان بدلتا ہوا دیکھتا ہے جب آپ دنیا کو آخرت کے تناظر میں دیکھتے ہیں. اگر اس دنیا کی زندگی کو آپ آخرت کے پرسپیکٹو میں نہ دیکھیں اور اس کائنات کے اوریجن کو اسپریچول نہ مانیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر انسان مادہ پرستی کے نقطہ نظر سے ہر چیز کو صرف دنیاوی مفادات کے ترازو میں تولتا ہے. لیکن اصحاب ایمان ہر چیز کو محض آخرت کے تناظر میں دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کی نگاہ میں یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہوتی ہے اور یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ کیا ان ظالموں کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ فرمایا اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، فرمایا بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی گرفت فرماتا ہے وہ بہت سخت گرفت ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ جوز ماضی میں اپنی سیاہ کاریوں کے سبب متعدد بار
انہیں تاخت و تاراج کیا گیا۔ اس پر تفصیلی بات میں سابقہ نشستوں میں کر چکا ہوں، یہاں تک کہ 2 مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مسجد جو جوس کا مرکز تھا اسے بخت نصر نے، اور بخت نصر کے بعد جب حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لے آئے، حضور علیہ السلام سے تقریباً 500 برس قبل ٹائٹس نامی ایک بادشاہ نے جو رومی تھا اس خطے کو تاخت و تاراج کیا، اور جب تیسری مرتبہ یہ دوبارہ بیت المقدس میں جمع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر یہ بیت المقدس میں داخل ہو کر پھر فتنہ اور فساد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ تو وہ یہ گمان نہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ جائیں گے۔ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، بے شک وہی ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہی ہے جو تمہیں دوبارہ پیدا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ مغفرت فرمانے والا ہے، الودود، اپنے بندوں سے بہت محبت فرمانے والا ہے۔ ضمناً ایک بات سمجھتے ہیں کہ کرسچنز یہ کہتے ہیں کہ گاڈ از لو، خدا محبت ہے، اور مسلمانوں میں جو اللہ کی صفات بیان ہوئیں ان میں کوئی صفت ایسی نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اس کا جواب اس آیت میں ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بہت مغفرت فرمانے والا اور اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے، فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، اور جو کچھ ارادہ کرتا ہے وہی کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے هَلْ آتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ، جن لوگوں کے پاس بڑی بڑی فوجیں ہیں، لشکر ہیں، فرمایا وہ ماضی سے سبق سیکھیں، کیا ان کے پاس بڑی بڑی فوجوں اور لشکروں کی خبر نہیں آئی؟ فرعون و ثمود، فرمایا کیا انہوں نے قوم فرعون اور قوم ثمود کو نہیں دیکھا؟ کیا ان کی فوجوں اور لشکروں کا مشاہدہ نہیں کیا؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، فرمایا بلکہ جنہوں نے تکذیب کی، کفر کیا، وہ جھٹلانے میں مصروف ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ہر جانب سے گھیرے ہوئے ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن شرف والا، کمال والا ہے، فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور کتاب الزہد والرقائق، دل کو نرم کرنے والی باتوں کا بیان ہے، کتاب الزہد، حدیث نمبر 3005 ہے، اور بہت طویل حدیث ہے اور بہت لائق توجہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور یاد رکھیں کہ یہ وہ آپ علیہ السلام سے ماقبل کا واقعہ ہے، یمن کے ایک بادشاہ کا بیان ہو رہا ہے، بعض روایات میں اس کا نام ذو نواس الیہودی بیان، یہود میں سے ایک بادشاہ تھا۔ فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور علیہ السلام نے فرمایا کان ملک فی من کان قبلکم، فرمایا تم سے پہلے ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، اور اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب اس بادشاہ کے پاس جادوگر کی عمر بہت بڑی ہو گئی تو اس نے بادشاہ سے کہا فَبْعَثْ إِلَيَّ غُلَامًا أُعَلِّمُهُ السِّحْرَ، میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دیں، وَعَلِّمْهُ السِّحْرَ، میں اس کو جادو سکھا دوں گا، اتنا عرصہ آپ کے ساتھ رہا ہوں، مر جاؤں گا تو یہ سحر میرے ساتھ ختم ہو جائے گا، کسی لڑکے کو سکھا دیتے ہیں۔ تو بادشاہ نے ایک نوجوان کو اس ساحر کے پاس بھیج دیا۔ فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ، سبحان اللہ، تو جب وہ نوجوان بادشاہ کے پاس سے نکل کر اس جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جانے لگا تو راستے میں اس کی ملاقات ایک اللہ والے سے ہو گئی۔
ایک راہب سے ہو گئی۔ اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک عالم سے ہو گئی۔ فقعد الیہ وسمع کلامہ، تو اس نے اس جادوگر کے پاس جانے کے بجائے اس عالم کے پاس بیٹھ کر اس کی بات کو سنا اور اس کی نشست کو اختیار کر لیا۔ یاد رکھ لیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں تو اس کی سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ برے دوستوں کی صحبت کو چھوڑ کر ایسے بندگان خدا کی صحبت اختیار کر لیں جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اگر یہ نہ کیا تو ہماری انفرادی عبادت چاہے وہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو، وہ ہمارے لیے دین پر استقامت کا باعث نہیں بن سکتی۔ فَأَعْجَبَهُ، اسے اس راہب کی باتیں بہت اچھی لگی۔ فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرُ مَرَّ بِالرَّاهِبِ فَقَعَدَ إِلَيْهِ، تو حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ ساحر کے پاس جاتا تو جادوگر کے پاس جانے سے پہلے اس اللہ والے کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سنتا، ان سے گفتگو کرتا۔ فَإِذَا أَتَى السَّاحِرُ ضَرَبَهُ، اور جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر لڑکے کو جادو سکھاتا اور ساتھ میں مارتا۔ فَشَكَ ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ، تو اس نے اس راہب سے کہا کہ یہ جادوگر مجھے مارتا ہے، میں تاخیر سے اس کے پاس جاتا ہوں۔ تو اس راہب نے کہا کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ یہ جادوگر تمہیں مارے گا، بادشاہ سے تمہاری شکایت کرے گا، تمہیں قتل کر دے گا، تو تم یہ کہا کرو کہ مجھے میرے اہل خانہ نے روک لیا تھا، اور جب اہل خانہ کا خوف ہو تو کہو جادوگر نے روک لیا تھا۔ یاد رکھ لیں کہ اگر کبھی جان جانے کا خوف ہو، کبھی کوئی شدید تکلیف پہنچنے کا خوف ہو، تو زبان سے کوئی ایسی بات جو ذو معنی ہو، جس کا ایک معنی یہ بھی نکلتا ہو ایک معنی وہ بھی نکلتا ہو، جان بچانے کے لیے شرعاً ایسی بات کہنا جائز ہوتی ہے۔ تو حدیث میں ذکر ہے کہ اسی طرح وقت گزرتا رہا، یہ اللہ والے کے پاس بھی بیٹھتا، جادوگر کے پاس بھی بیٹھتا۔ تو ایک دن یہ رستے سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ بہت خوفناک جانور، درندہ، وہ لوگوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب لوگ خوف سے کانپ رہے ہیں کہ نہ جانے کہ درندہ ہم پر کب حملہ آور ہوگا۔ تو اس نوجوان نے دل میں کہا کہ آج میں جان لوں گا کہ یہ جادوگر سچا ہے یا وہ راہب اور اللہ والا سچا ہے۔ فَأَخَذَ حَجَرًا، اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور کہا اللہم ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر فاقتل هذه الدابہ، اے اللہ اگر تیرے نزدیک یہ راہب جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا ہے یہ زیادہ افضل ہے تو آج اس درندے کو تو قتل کر دے۔ اور یہ کہہ کر اللہ کا نام لے کر جو ہی پتھر اس درندے کو مارا، وہ پتھر اس درندے کو لگا اور وہ درندہ اسی وقت مر گیا، تو وہاں سے گزر گئے۔ امام مسلم روایت کر رہے، لوگ وہاں سے گزر گئے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ راہب کے پاس آیا اور اس کو خبر دی کہ آج یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو راہب نے کہا کہ ای بنیہ، اے میرے بیٹے، انت الیوم افضل منی، آج اللہ نے تجھے مجھ سے بھی بڑا مقام عطا کر دیا ہے۔ توکل، استقامت، آج تمہیں مجھ سے بڑا مقام مل گیا، لیکن یاد رکھو کہ اب تمہیں کسی بڑی آزمائش میں مبتلا کیا جائے۔ جو بڑے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں آزمائش بھی بڑی آتی ہے۔ تو کہا اگر آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ تو میرا ذکر مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو، حدیث کے لفظ ہیں، اس نوجوان کو وہ معجزات جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بطور نبی عطا فرمائے تھے، اس نوجوان کو بطور کرامت عطا فرما دی۔ وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ، وہ پیدائشی نابینا کو بینا کر دیتا، کوڑ کے مریض کو شفایاب کر دیتا، یہاں تک کہ آزمائش کا وقت آ گیا۔ بادشاہ وقت کا ہم نشین اندھا ہو گیا،
وہ اس نوجوان کے بارے میں سن چکا تھا، اس کے پاس آیا اور کہا کہ یہ آپ کے پاس میری پوری زندگی کی دولت ہے، میری آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر دعا کریں اور مجھے بینائی عطا کر دیں۔ حدیث کے لفظ سنیں، اس نوجوان نے کیا کہا؟ اس نوجوان نے کہا انی لا اشفی احدا انما یشفی اللہ۔ اس نوجوان نے کہا شفا میں تھوڑی دیتا ہوں، شفا تو اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللَّهِ دَعَوْتُ اللَّهَ فَشَفَاكَ، اگر تو ایمان لے آئے تو میں ابھی دعا کروں گا اور اللہ تجھے شفا عطا فرما دے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص ایمان لے آیا، اس نوجوان نے اس کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس اندھے کو اسی وقت بینائی عطا فرما دی۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ وہ اندھا اس بادشاہ کے دربار میں گیا اور جیسے پہلے بیٹھتا تھا بادشاہ کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، تو بادشاہ نے کہا من رد علیک بصرک، یہ تیری بینائی واپس کیسے آ گئی؟ تو حدیث میں آتا ہے اس نے کہا ربی، میری بینائی مجھے واپس میرے کس نے عطا کی ہے؟ رب نے عطا کی ہے۔ قال ولک رب غیری، تو اس نے اگلا سوال کیا کہ کیا میرے سوا اور بھی کوئی تمہارا رب ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، وہ خدائی دعوے دار تھا۔ تو اس شخص نے جواب میں کہا ربی و ربک اللہ، میرا بھی رب اللہ ہے اور تمہارا بھی رب۔ فأخذہ، اس نے اس کو گرفتار کیا، تکلیف پہنچائی، پوچھا کہ کہاں سے بینائی واپس آئی، تو بالآخر اس نے نوجوان کا پتہ بتا دیا۔ فجیء بالغلام، تو بادشاہ نے کہا کہ اے لڑکے، تو نے تو اتنا بڑا جادو سیکھ لیا کہ تو پیدائشی نابینا کو بھی بینا کر دیتا ہے۔ تو اس نوجوان نے جواب میں کہا انی لا اشفی احدا انما یشفی اللہ، کہا میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والا تو۔ اس نوجوان کو بھی تکلیف دی گئی، اس نے راہب کا بتایا، راہب سے کہا گیا ارجع عن دینک، اپنے دین سے واپس پھر جا۔ فابا، اس نے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے والے بہت بڑے، حضرت مسیح علیہ السلام کے دین اسلام کے عالم اور ایک اللہ والے، جب اس آزمائش میں آ گئے کہ بادشاہ نے کہا کہ ایمان چھوڑ دو، دین کو ترک کر دو ورنہ قتل کر دیا جائے گا، انکار کر دیا، تو اس بادشاہ نے ایک بہت بڑا آرا سر پر رکھ کر 2 حصوں میں چیر دیا۔ یہ آزمائش ہم پر تو کبھی نہیں آئی، ہم تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، والدین مسلمان تھے، انہوں نے مسلمانوں کا نام رکھ دیا۔ اگر گھر میں والدین نماز پڑھتے تھے تو ہم نے بھی نماز پڑھنا سیکھ لی، والدین کی دلچسپی تھی تو قرآن پڑھنا سکھا دیا، ورنہ ہمیں تو ناظرہ قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا۔ تو غور کیجئے کہ کس قدر مشقتیں ماضی میں لوگوں نے ایمان کی حفاظت کے لیے برداشت کی ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس بادشاہ نے اس شخص کے 2 ٹکڑے کیے، اپنے وزیر کے سر کے 2 ٹکڑے جسم سے کیے، اور پھر اس نوجوان کو بلایا اور کہا کہ اپنے دین سے پھر جا ورنہ تیرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا۔ نوجوان نے انکار کر دیا۔ توجہ کیجئے گا، امام مسلم راوی ہیں، فرماتے ہیں اذهبوا به الى جبل کذا وکذا، بادشاہ نے کہا اس نوجوان کو فلاں فلاں پہاڑ پر لے جاؤ، اور جب چوٹی پر پہنچو دین سے نہ پھرے تو دھکا دے کر قتل کر دینا۔ جب پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تو اس نوجوان نے دعا کی اللہم اکفینیہم بما شئت، اے اللہ ان لوگوں کے مقابلے میں تو میری کفایت کرنے والا ہے، میری مدد فرما۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ پہاڑ میں زلزلہ آیا، وہ سارے تو نیچے گر گئے، یہ نوجوان چلتا ہوا بادشاہ کے پاس آ گیا، کہا وہ تیرے ساتھ جو لوگ تھے ان کا کیا ہوا؟ تو نوجوان نے کہا کفانیہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو میری طرف سے روک دیا، اللہ میرے لیے کافی ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے یہ تو بتا کہ میں تجھے قتل کرنے پر قادر کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ پوچھا وہ کیا ہے؟
کہا تو کسی بڑے میدان میں اپنی پوری قوم کو جمع کر لے، مجھے کسی درخت کے تنے پر لٹکا دے اور ایک تیر چلے میں چڑھا اور کہہ دے بسم اللہ رب الغلام، میں اس لڑکے کے رب اللہ کے نام سے تیر چلاتا ہوں تو میں شہید ہو جاؤں گا۔ یہ راز بتا دیا۔ بادشاہ نے جو ہی بسم اللہ رب ھذا الغلام کہہ کر تیر چلایا کہ اس رب کے، اس لڑکے کے رب کے نام سے جو تمام عالمین کا پروردگار ہے، جو ہی تیر مارا وہ تیر اس نوجوان کی کنپٹی میں لگا، اس کی زبان سے اللہ کا نام نکلا اور وہ وہیں شہید ہو گیا۔ اب جتنے لوگ اطراف میں کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا آمنا برب الغلام، کہا کہ تو رب نہیں ہے، اگر تو رب ہوتا تو تو اس کو مارنے پر قادر ہوتا، کہا ہم تو اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے ان کو ڈرایا، دھمکایا، لیکن جب وہ نہ مانے تو حدیث میں ہے کہ بادشاہ نے بہت بڑی بڑی خندقیں کھودی، ان خندقوں کے اندر بادشاہ نے ان ایمان والوں کو زندہ داخل کیا اور آگ جلا کر ان خندقوں میں ان تمام تر لوگوں کو شہید کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت ایک عورت اور اس کا چھوٹا سا بچہ بھی لایا گیا۔ وہ عورت جب اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہوئی تو اللہ نے بچے کو بھی قوت گویائی عطا کی اور اس بچے نے کہا کہ اے میری ماں صبر کرنا، فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق اور سچ کے راستے پر رکھا ہے۔ اس پوری بات سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے، یہ حدیث جو میں نے بیان کی اسے امام مسلم نے کتاب الزہد والرقائق اور سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ نے جو قتل اصحاب الاخدود کہہ کر پورا واقعہ بیان کیا کہ دراصل مسلم شریف کے اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو کرامت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ جو لوگ اولیاء کی کرامت کے منکر ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کبھی آزمائش بھی لیتا ہے، کبھی امتحان میں بھی مبتلا کرتا ہے، اور ایسے وقت میں کہ جب کبھی ایمان اور دنیا سامنے ہو تو ایمان والوں کو ہمیشہ کس کو منتخب کرنا چاہیے؟ ایمان کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور اس وقت فلسطین کے اہل ایمان وہ اسی طرح کی آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ غزہ کو پوری ایک بڑی اجتماعی قبر ان کے لیے بنا دیا گیا، مسلسل بمباری ہو رہی، ہزاروں ٹن بامز بارودی مواد ان پر برسایا جا چکا ہے، یہاں تک کہ 11,000 سے زائد معصوم بچے اور عورتیں شہید ہو چکے ہیں، اور لاکھوں افراد تو وہ ہیں جو ان 3 لاکھ سے زائد عمارتوں کے ملبے تلے اجتماعی قبر کے اندر شہید ہو گئے، دفن کر دیے گئے۔ تو اپنے دلوں میں مسئلہ فلسطین کی حساسیت کو ختم نہ ہونے دیں، اس حساسیت کو، ایمان کے اس تعلق کو چاہے کسی بھی سطح پر قائم رکھیں، چاہے وہ ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرنا ہو، چاہے وہ کسی پروگرام میں شرکت ہو، چاہے وہ ایصال ثواب کی کسی مجلس کا اہتمام ہو، چاہے وہ مسئلہ فلسطین بیت المقدس سے متعلق علم کا حاصل کرنا ہو، اس ایمانی تعلق کو مسجد اقصی کے ساتھ ضرور قائم دائم رکھیں۔ لیکن اگر یہ حساسیت ختم ہو گئی تو یاد رکھ لیں ہم اس وقت ذالک اضعف الایمان کے مرتبے پر کھڑے ہیں، ایمان کا کمزور ترین حصہ۔ اگر یہ حساسیت بھی دشمن نے ختم کر دی اور ہم اپنی زندگی کے انہی روزمرہ امور میں مصروف رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان کی عظیم دولت سے محروم کر دیے جائیں۔ جہاں اکنامک بائیکاٹ کی بات کی جا رہی ہے، آپ کلچرل بائیکاٹ ضرور کریں، آئیڈیالوجیکل بائیکاٹ ضرور کریں۔ کیا ہم نے اپنے نظریات مغربی تہذیب کے رنگ میں نہیں رکھ دیے؟ تو ضرورت اس امر کی ہے، میں بالخصوص نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ عمر کے جس حصے میں ہیں یا ہمارے بزرگ چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، اقبال نے کہا تھا کہ مسلمان کو طوفان مغرب نے مسلمان کر دیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج اس مغربی تہذیب کے چہرے سے
جو ماسک اتر گیا ہے، مسلمان اپنی حقیقت کو پہچانے اور اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف رجوع کریں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم فلسطین اور بیت المقدس کے دفاع میں اتنا ضرور کر لیں کہ آپ اسرائیل اور مغرب کے خلاف احتجاج میں اپنی زندگی کو تو تبدیل کر سکتے ہیں، اپنے ظاہر کو تو بدل سکتے ہیں، اپنے نظریات کو تو بدل سکتے ہیں، کچھ نہیں تو کم از کم قرآن سیکھنے کی طرف پہلا قدم تو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ وہ کرنے کے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے، اللہ رب کریم مسلمانوں کو حمیت اور غیرت عطا فرمائے، ہمیں کوئی صلاح الدین ایوبی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری صفوں میں اتحاد قائم فرمائے، اللہ تعالیٰ انتشار سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد